والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن عطا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ آج کے اس ربیع الثانی کے مقدس مہینے میں ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ایمان افروز واقعات سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ حضرت محترم گزشتہ جمعۃ المبارک جیسا کہ حضرت زماد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور وہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جمعہ کا ٹائم ہو چکا تھا، اس لیے وہ حضرت زماد کے بارے میں مختصر یہ تھا کہ وہ میرے نبی علیہ السلام کا جن نکالنے کے لیے آئے تھے، تو پتہ نہیں تھا کہ خود وہ بیمار ہیں اور علاج کرنے کے لیے نکل آئے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ ہر بندے کے ساتھ، میں نے ایک روایت پیش کی تھی مشکات شریف سے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ولیکن اللہ عانی علیہ فاسلم فلا یعمرنی الا بخیر قالوا وإیاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی وہ جن ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ایک دستور پورا کیا کہ وہ جن میرے ساتھ بھی ہے تمہارے ساتھ بھی ہے، لیکن فرق اتنا ہے جو تمہارے ساتھ جن ہے اور جو میرے ساتھ جن ہے اس کا معاملہ یہ ہے تمہارے جن کا معاملہ تمہارے ساتھ اور رہتا ہے، میرے جن کا معاملہ میرے ساتھ اور رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے کہ میرا جن اب میری اطاعت کرتا ہے، اب میں اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو شیطان، اس جن سے مراد شیطان ہے، تو میرے نبی کے ساتھ جو شیطان تھا اب وہ شیطان نہیں رہا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ میرے نبی کا مطیع بن گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے، وہ میری بات مانتا ہے اور اپنے کہنے پہ نہیں چلتا بلکہ میں اسے جو کہتا ہوں وہی کرتا ہے۔ اور اتنی بڑی ذات اور اتنی بڑی شخصیت کے سامنے حضرت دماد کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جن نکالتا ہوں اور میں جنوں کو صحیح کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا کام شروع کروں، آپ کا علاج کروں۔ کیا لوگ تھے وہ، کیسے لوگ تھے؟ محبوب علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا میرے نبی نے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، میرا جن نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اس طرح کی گفتگو کا جواب دینا بھی ضروری نہ تھا، اس لیے وہاں پر جواب دینا بھی وقت کو ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ میرے نبی نے جواب نہ دیا، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی گفتگو خود سے شروع کر دی۔ جواب نہ دیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں آپ کا علاج کروں یا رسول اللہ، میرے جواب نہیں دیا میرے نبی نے، بلکہ میرے نبی نے خود خطبہ شروع کیا۔ میرے نبی نے عربی میں خطبہ شروع کر دیا۔ وہ کلمات طیبات میرے نبی اس کے سامنے پڑھنے لگے۔ کیا پڑھے؟ سنیے میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی نے حضرت دماد کے سامنے کلمات پڑھے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ جو ہم تقریر کے دوران خطبے کے اول میں یہ جو پڑھتے ہیں عربی کے لفظ پڑھتے ہیں، میرے نبی نے خطبہ
کر دیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں. جس کو خدا ہدایت دے، جس کو میرا اللہ ہدایت دے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میرے نبی نے دوبارہ خطبہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے نبی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں میرا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول اور میں اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک خاص بندہ ہوں. دماد کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ سنے، میرے نبی نے وہ جو خطبہ سنایا عربی میں، تو کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل کا دروازہ کھول دیا، میرے دل کا دروازہ کھول دیا. میں نے سمجھا یہ کلمات تو مجھ پر اثر کر بیٹھے ہیں، یہ کلمات میں اپنا اثر ظاہر کرنے آیا تھا، مگر یہاں پر الٹا مجھ پر اثر ہو گیا، مجھ پر ہی الٹا اثر ہو گیا. میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ اعد علی کلماتک، یا رسول اللہ اپنے کلمات ایک بار پھر دہرائیے، دوبارہ میرے سامنے یہ عربی خطبہ مجھے سنائیے. میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. میرے نبی نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. میں نے جب یہ سارے خطبہ سنا تو میں حضرت دماد کہتے ہیں جب میں نے یہ دوبارہ میرے نبی نے یہ خطبہ پڑھا میں نے سنا تو پتا چلا ان میں لذت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. میں نے تیسری مرتبہ عرض کر دی یا رسول اللہ تیسری بار پھر یہی کلمات دہرائیے. میرے نبی نے تیسری بار اپنی زبان مبارک سے میرے نبی نے جب کلمات دہرائے تو کتنا عجیب مقدر حضرت دماد کا تھا، وہ خطبہ کا آہنگ جس سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ الفاظ کی ادائیگی کہ جس کی وجہ سے بنجر زمینیں آباد ہو جایا کرتی ہے، وہ لمحہ جس کی وجہ سے جہنمیوں کو جنت ملتی ہے. فرماتے سامنے بیٹھ کے وہ میرے نبی کا میں خطبہ سن رہا تھا، سنا پھر 3 بار میرے نبی نے جب سنایا. اب فرماتے ہیں اس کے بعد میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگا. کہتے ہیں کہنے لگے لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء. حضرت دماد کہتے ہیں جس وقت میرے نبی نے میرے سامنے 3 مرتبہ یہ خطبہ پڑھا، وہ خطبہ اتنا اثر کر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں عام انسان نہیں ہوں. میں نے بڑے بڑے شعراء کے شعر سنے، میں نے بڑے بڑے کاہن اور جہان دیدہ لوگوں کے پاس میں بیٹھتا رہتا تھا، بڑے بڑے نجومیوں کی باتیں میں نے سنی ہیں یا رسول اللہ. بڑے بڑے جادوگر میرے سامنے بیٹھے رہے، سحر اللسان خطیبوں کی آوازیں بھی میں نے سنی ہیں، اس سے پہلے بڑے بڑے شعراء کا کلام بھی میں نے سنا ہے، مگر آج تک مجھے ایسی لذت کسی کے جملوں میں نظر نہیں آئی جتنی یا رسول اللہ آپ کی گفتگو سے آئی ہے. حضرت دماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کے بارے میں کہا فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی گفتگو جیسی میں نے آج تک کسی کی گفتگو نہیں سنی. کہتے ہیں اتنی میٹھی، اتنی چاشنی سے لبریز باتیں، اتنی خوشبو والی اور اتنی اجالوں والی باتیں میں نے آج تک نہیں سنی. ساتھ ہی حضرت دماد کہنے لگے وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَعُوسَ الْبَحْرِ. اتنی باتیں اتنی گہری کہ سمندر کے اندر کی گہرائی میں پہنچنے والی باتیں ہیں، اتنی گہری دل کی گہرائیوں کو سمندر سے تعبیر کرتے ہوئے کہنے لگے یہ سمندر کے
کے سندر تک پہنچنے والی باتیں ہیں، یہ آخری حد تک گہرائی میں اتر جانے والی باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت دماد فوراً کہنے لگے ہاتھی جدکا اباجوک علی الاسلام، یا رسول اللہ ذرا اپنا گولا سا ہاتھ میرے آگے کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لوں۔ حضرت دماد نے جب یہ کہا تو یاد رکھیے وہ دماد جو جن نکالنے کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے جا کے شفا دیتا ہوں حضور کو، ایک انسان مریض ہے، اللہ تعالیٰ کو میرے ہاتھوں سے اسے اللہ دوبارہ تعالیٰ شفا دے گا، آئے تھے شفا دینے کے لیے، مگر انہیں پتہ نہیں تھا مریض تو میں خود ہوں، شفا کی مجھے ضرورت ہے، بیمار تو میں ہوں، علاج کی مجھے ضرورت ہے۔ وہ شفا دینے کے لیے آئے تھے، مگر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے تربے بہا دیے ہیں۔ میرے نبی سے اگر کسی نے قطرہ مانگا، میرے نبی نے دریا بہا دیے۔ یہاں تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ معاملہ یوں ہے، لب وہیں آنکھیں بمیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک درگی ہے۔ کہتے ہیں آپ کے پاس پہنچ کر جس وقت حضرت دماد نے یہ منظر دیکھا، جملہ سنا، کلمات طیبات کی ادائیگی سے ان کو اثر ملا اور قائم کا کلام بھول گئے، شعراء کی شاعری بھول گئے، خطیبوں کے وہ خطبے بھول گئے اور شاعروں کے کلام جملے بھول گئے۔ کہنے لگے اس کے بعد فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں میرے آقا اور محبوب علیہ السلام جب آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو میں تڑپ کے حضور کے ہاتھوں کے ساتھ لپٹ کر حضور کی بیعت۔ حضرات محترم، یہ وہ داماد ہیں کہ جس وقت ان کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے، دل کی تاریکی اور دل کے اندر سے ظلمت ختم ہو جاتی ہے، میرے نبی نے نور ایمان سے جگمگا دینے والے دل اس کو عطا کیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے داماد، تم نے میرا کلمہ تو پڑھ لیا، میرے ہاتھ پر بیعت تو کر لی، اب جا کر اپنی قوم کو بھی میرا پیغام سنا دو۔ حضرت دماد قوم کے لیے مبلغ بنا کر میرے نبی نے بھیج دیے اور یاد رکھیے پھر اتنا مرتبہ ملا کہ ایک سر پہ جاتے ہوئے یہاں سے ایک راستے سے جاتے ہوئے جب صحابہ کا لشکر وہاں سے گزرا تو وہاں پر گزرتے گزرتے لشکر نے وضو کرنے کے لیے ایک چیز لی اور اس سے پانی حاصل کرنے کے لیے پھر وضو حاصل کیا۔ جب صحابہ اکرام سے پوچھا گیا کہ اس قوم کی تم نے کوئی چیز تو حاصل نہیں کی کہ جس قوم کا بانی اور لیڈر دماد ہے، تو کہنے لگی قوم کہنے لگی ایک چھوٹا سا برتن تھا ہم نے لیا، تو اس پر میرے نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا گیا ردوها فإنها أولئك قوم دماد۔ میرے نبی نے فرمایا ان کا وہ صحابی کہتے ہیں ہم نے نبی کا فرمان بتایا کہ جس قوم کا لیڈر دماد ہو اس کا برتن واپس کر دو، اس کا برتن واپس کر دو۔ یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان کا برتن لیں۔ حضرت دماد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم عظمتوں سے نواز دیا، آئے تھے کفر کی حالت میں، جب گئے تو ایمان اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ آئیے ایک اور صحابی حضرت سمامہ بن موسال، ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے جو کہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4312 اور مسلم شریف کی 1764 حدیث ہے، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری اور مسلم کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت سمامہ بن موسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کفار کی قوم کے بڑے لیڈر تھے، ایک جنگ کے سپہ سالار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک وفد بھیجا اپنی فوج، اسلامی فوج کا، اور وہاں پر چھاپا مارا گیا
وہاں سے ایک طرف چھاپا مار جو سپاہی تھے وہ میرے نبی نے بھیجے، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس وقت صحابہ اس مہم پر نکلے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا گیا، ایک بندے کو گرفتار کر لیا گیا، جو بندہ بنی حنیفہ کا تھا اور اس کا نام سمامہ تھا۔ نام کیا تھا؟ سمامہ تھا۔ کہتے ہیں جب وہ مدینے پہنچا تو حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، اور ایک ستون کے ساتھ اس بندے کو باندھ دیا گیا، سمامہ کو۔ کس کو؟ یعنی کہ دیکھیں انڈیا کی فوج ہے، اس کا بڑا جو چیف وہ کہتے ہیں جنرل، اس کو بندہ پکڑ لے اور پاکستان کی فوج کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور وقت کا جو بادشاہ ہے اس کے سامنے اسے باندھ دیا جائے۔ یہی معاملہ تھا۔ میرے نبی کی کائنات پوری میں حکومت تھی، اس نبی کے سامنے مسجد نبی میں وہ کفار کی فوج کا بڑا لیڈر سمامہ، اس کو گرفتار کر کے قید کر کے مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور میرے نبی سامنے موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ قیدی ہے، اس کو میرے صحابی پکڑ کر لائے، میرے نبی نے دیکھا، اور آپ وہاں تشریف لے گئے میرے نبی۔ یہ محبت ہے، اور میرے نبی نے اس کا انٹرویو لیا۔ کس کا؟ جو چھاپا مار کے اس کا کفار کا وہ جو بڑا لیڈر تھا سمامہ، اس کا انٹرویو لیا، اور میرے نبی نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اب یاد رکھیے کہ یہ پوچھ چھان وغیرہ اکثر کی جاتی ہے ان قیدیوں سے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ یہ پرانی جب اس دور میں جنگیں ہوتی تو اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ میرے نبی نے پوچھا اب تو کیا چاہتا ہے؟ آپ ایک کارروائی کے طور پر اس سے پوچھ رہے تھے، ورنہ آپ علیہ السلام اللہ کی عطا سے اس کے دل کی دنیا کو جانتے ہیں۔ میرے نبی کو پتا تھا اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن صرف حاملہ سمجھو کو بتانے کے لیے میرے نبی نے پوچھا، تاکہ قیامت تک میری امت کو پتا چل جائے کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب میرے نبی کو پتا تھا، تو یہ بندہ ہوا تھا، یہ بندہ میرے نبی کو پتا تھا اس کے اندر کیا ہے، یہ اندر سے کیا بولے گا اور اس کے باہر کیا ہے۔ یہاں تک کہ محبوب علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا ماذا عندک یا سمامہ، تو اے سمامہ یہ تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس وقت تم قید ہو، اور ہو سکتا ہے تمہارا یہ خیال ہے کہ چند منٹوں کے بعد ہم تلواریں چلائیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارا سر اتار دیں گے۔ فرمایا تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہارے کیا خیالات ہیں۔ سمامہ ایک قوم کا سردار تھا، بڑا سمجھدار تھا، بڑا تجربے کار تھا، اور بڑے مطمئن طریقے سے میرے نبی کو اس نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہنے لگا انی خیر یا محمد، اے محمد میرے پاس خبر ہے، میرے پاس شر نہیں ہے، میرے پاس خیر ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرے پاس خیر کا ارادہ ہے، شر کا ارادہ نہیں ہے۔ کہنے لگا ان تقتل ذات من، اگر آپ مجھے قتل کر دو گے تو ایک معمولی آدمی کو قتل نہیں کرو گے، بلکہ ایک قوم کے لیڈر کو قتل کرو گے۔ وہ لیڈر کہنے لگا کہ میں شر کے ارادے سے نہیں، میرے دل کے اندر شر نہیں ہے بلکہ خیر ہے، اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر مجھے قتل کر دیں گے تو آپ کا قتل کر دینا ایک چھوٹے سے بندے کو قتل کرنا نہیں ہوگا، بہت بڑے بندے کو قتل کرنے کے مترادف ہوگا۔ کہنے لگا میں عام انسان نہیں ہوں، میں خون والا ہوں، میرا قتل بھی بڑا عظیم ہوگا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک بہت بڑے آدمی کو قتل کریں گے۔ اور آگے کہتے ہیں دوسرا جملہ بولا، سمامہ کہتا ہے وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر آپ مجھ پر انعام کر کے چھوڑ دو گے، مجھ پر انعام کر کے چھوڑ دو گے تو تم نے کسی کمینے کو چھوڑا ہے، پھر بھی ایک شاکر کو چھوڑا ہے، یہ آپ سمجھو کہ میں ساری زندگی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک اتنا بدبخت انسان
آپ نے چھوڑ دیا، اگر انعام دے کر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک عام نیک انسان کو نہیں بلکہ ایک کمینے شخص کو چھوڑیں گے، اور میں ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا، میں ساری زندگی میں اپنی قوم میں جا کر تمہارا احسان مانوں گا، اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی تمہارا احسان مانوں گا۔ مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا اور ان کے پیغمبر نے مجھے معاف کر دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ ایک لیڈرشپ کا یہ ذہن تھا، یہ اندازہ تھا، اس نے واضح کر دیا کہ میں کوئی بھیک نہیں مانگتا آپ سے کہ مجھے آپ معاف کر دیں۔ دونوں اپنے چھوڑ دی، چھوڑنا چاہتے تب بھی آپ کی مرضی، قتل کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ تب بھی آپ کی مرضی۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا ساری زندگی احسان مند رہوں گا، شکر ادا کروں گا، اور اگر آپ نے قتل کر دیا تو پھر بھی میں کوئی گلہ نہیں کرتا کہ آپ مجھے قتل کر دیں، میں آپ کی قید میں ہوں، آپ کو اختیار ہے جو مرضی چاہے، لیکن میں ساری زندگی اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا میں آپ کا شاکر رہوں گا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر یا رسول اللہ آپ چاہتے ہو کہ میں مال پیش کروں، میں فدیہ پیش کروں، اور فصل منہ ما شئت، جو چاہو آپ مانگو میں پیش کر دوں گا، جو چاہو آپ مانگو میں پیش کر دوں گا، یعنی میں اپنی قوم کو پیغام بھیجوں گا کہ میں مال خزانے میں یا حضور کی بارگاہ میں بھیجو، اور مال خزانے فدیے کے طور پر وہ آپ کو دیے جائیں گے اور آپ مجھے اس کے بدلے چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ تین احتمال سمامہ نے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ قتل کرنا چاہتے ہو میں تیار ہوں، چھوڑنا چاہتے ہو میں تیار ہوں، اگر کچھ فدیہ لینا چاہتے ہو باقی میں تیار ہوں، مال آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ تو وہ دربار ہے جہاں کوئی پہنچے تو اپنے آپ کو چھڑاتا نہیں ہے، ہمیشہ ان کی زلفوں کا اسیر بن جاتا ہے، یہاں اپنے آپ کو چھڑاتا نہیں ہے۔ یہ چھوڑنے کی سازش تھی، ایسے بھی چھوڑ دو ایسے بھی چھوڑ دو آپ کی مرضی، لیکن کیا پتا سمامہ کو یہ وہ نبی ہے کہ جس کے دربار میں آ جائے اس کی زلفوں کا بندہ عاشق بن کے انہی کی زلفوں کے عشق میں اسیر میں ان کا قیدی بن جایا کرتا ہے۔ سمامہ کی گفتگو کے بعد میرے نبی نے فرمایا معاملہ کل تک چھوڑتے ہیں، معاملہ کل تک چھوڑتے ہیں۔ دوسرے دن جب نبی علیہ السلام تشریف لائے پھر اس قیدی نے اس سے انٹرویو لیا گیا، حضرت سمامہ سے انٹرویو لیا گیا۔ میرے نبی نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے سمامہ؟ اس نے جواب وہی دیا جو کل دیا تھا، ان تقتل ذا دم و ان تنم لو شوکر، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ کی مرضی، ایک عام بندے کو نہیں بڑے کمینے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ وہی تین جواب دیے، اور اگر تیسری آپشن یہ ہے کہ میں فدیہ مال آپ کے قدموں میں اپنی قوم کے ذریعے منگوا کر آپ کی قدموں میں رکھ دوں، تب بھی یہ تیسری آپشن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل دوبارہ بات ہوگی۔ تیسرا دن پھر دے دیا، تیسرے دن پھر عدالت لگی۔ نبی علیہ السلام نے سمامہ سے وہی سوال کیے، ما عندکا یا سمامتو، سمامہ آپ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ سمامہ نے وہی بات کی جو پہلے دن کی تھی، وہی بات دہرائی جو پہلے 2 مرتبہ کہی تھی، تیسرے دن بھی وہی بات کی۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اطلقوا سمامہ، فرمایا سمامہ کی رسیاں کھولو۔ سمامہ ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا، فرمایا سمامہ کی رسیاں کھولو، اس کو رہا کر دو۔ کیا کر دو؟ رہا کر دو۔ اب صحابہ کو تعجب ہوا، اتنا بڑا بندہ، اتنی فوج کا سپہ سالار، اتنی کفار کی بڑی قوم کا لیڈر، اتنا جاسوسی رکھنے والا بندہ، کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا اور لوگ اس کو رہا کر رہے ہیں، رسیاں کھلوا رہے ہیں، اتنی مشکل سے ہم نے پکڑا اتنا بڑا ڈاکو۔ بڑا تعجب۔ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں کہا گیا۔ حضرت سمامہ کہتے ہیں یہ شرط تم نے پوری کرنی ہے، پھر تمہیں چھوڑتے ہیں، کس شرط پر مجھے چھوڑا جا رہا ہے؟ میں نے خود سوال کر دیا۔ حضرت سمامہ کہتے ہیں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ نے رسیاں کھول دی، فانطلقا، حضرت سمامہ مسجد سے باہر نکل گئے۔ اب ذہن میں خیالات اتنا بندہ پکڑ لیا مسجد نبی نے، اور بندہ بھی چلا گیا، مسجد نبی سے بھی نکل گیا، کوئی پیچھے دوڑے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا نکلے، اس کو پکڑے پھر گرفتار کریں، لیکن پتہ نہیں ہے یہ میرے نبی کا قیدی بن چکا ہے۔ اللہ مسجد سے باہر حضرت سمامہ باہر نکلے،
میرے نبی نے پیچھے فوج اپنی نہیں بھیجی، پکڑو یہ بھاگ جائے گا، اتنا بڑا بندہ اتنی دور سے تم نے پکڑ کر گرفتار کر کے لایا۔ میرے نبی نے جب چھوڑ دیا، حضرت ثمامہ کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلا، الا نخل قریب من المسجد، مسجد کے قریب، مسجد نبی کے قریب جو کھجوروں کا باغ تھا، کہتے ہیں وہاں پر وہ چلے گئے، صحابہ کہتے ہیں حضرت ثمامہ وہاں پر چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا، فاستغسلا، پھر وہاں جا کر انہوں نے غسل کیا، غسل کر کے پھر وضو کیا اور وضو کر کے پھر دوبارہ میرے نبی کی مسجد میں آ گئے، میرے نبی کی مسجد میں آئے۔ اب یہ قیدی جس کی رسیاں تو کھول دی گئی، مگر اس کو ایک ایسی زلف کی اسیری کا شرف حاصل ہوا تھا، ایک ایسی اسیری کا شرف ہونے والا تھا جہاں گرفتار ہو جانا ہر شخص کو اچھا لگتا ہے، جہاں پر گرفتار ہونا ہر بندے کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ثمامہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی نعرہ لگا دیا، کیا نعرہ لگایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کافروں کا لیڈر تھا، کہتے ہیں میں نے فوراً نعرہ لگا دیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ اب جس وقت ان کے دل میں ایمان داخل ہو گیا تو انہوں نے خود اپنے دل کی کیفیات کو صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ جب میں یہاں آیا تھا اس وقت میری صورتحال کیا تھی اور اب جب میں جا رہا ہوں اب میری صورتحال کیا ہے۔ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما کان علی الارض وجه ابغض الی من وجهک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدا کی قسم ایک وقت وہ تھا پوری زمین پر سب سے ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک آپ کا تھا۔ کہتے ہیں میرے سینے میں کسی سے اتنا بغض میرے سینے کے اندر نہیں تھا یا رسول اللہ جتنا بغض آپ کے بارے میں تھا، لیکن وہ پہلے والا زمانہ تھا، وہ زمانہ بھی میں نے دیکھا۔ کہتے ہیں بعد میں کیا ہوا، فقط اصبح وجهك احب الوجوہ الی، اور آج یہ لمحہ مسجد نبی میں یہ ہے، آج یہ گھڑی بھی میرے سامنے ہے، اس وقت پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ چہرہ مصطفیٰ کا مجھے لگتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نور ایمان کی جلوہ گری تھی کہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے، میرے باپ، میرے رشتہ دار اور کائنات کے سارے انسان جتنے بھی مجھے عزیز لگتے تھے اب وہ سارے پیچھے رہ گئے ہیں، مصطفیٰ آگے نکل گئے۔ مصطفیٰ کا رتبہ اور مصطفیٰ کی محبت سب سے مقدم ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی شخصیت کا میں قیدی بن چکا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، سارے دینوں سے سب سے بدتر اور سب سے برا دین اسلام کو سمجھتا تھا، لیکن جب آپ کا قیدی بن چکا ہوں فاصبح دینک احب الدین الی، سب سے عزیز ترین دین مجھے دین اسلام لگ رہا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ بن چکی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ کہنے لگے واللہ ما کانا من بلد ابغض الی من بلدک، کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ مدینہ اور مکہ جو شہر ہے یہ سارے شہروں سے یہ مجھے مکہ اور مدینہ برا لگتا تھا کیونکہ آپ اس میں جلوہ گر ہوتے رہتے تھے۔ اب کائنات کے اندر میرے جسم کے اندر جب نور ایمان داخل ہوا اب پوری کائنات میں وقد اصبح بلدک احب البلاد الی، پوری کائنات میں مکہ اور مدینہ سب سے زیادہ مجھے پیارا ہو گیا۔ یہ حضرت ثمامہ ہیں، کہتے ہیں جس وقت ثمامہ مکے میں داخل ہوئے لوگوں نے ثمامہ سے کہا تم نے کیا کیا، سبوتا، تم نے اپنا دین بدل دیا، پہلے اور دین پر تھے اب تم نے اپنا دین کیوں بدل ڈالا؟ کہتے ہیں باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، پردادا کا دین چھوڑ دیا، خاندان والوں کا دین چھوڑ دیا، صحابی بن گئے ہو تم۔ تو ثمامہ کہنے لگے واللہ لیکن اسلمت مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں مجھے یہ نہ کہو کہ میں نے دین
بدلا ہے، بلکہ مجھے یہ کہو میں نے تو اصل دین حاصل کیا ہے، میں نے اصل دین حاصل کیا ہے۔ اس لیے مکہ شریف کی معیشت جو تھی اور معیشت جو تھی، حضرت ثمامہ وہ بڑے باغ کے مالک تھے، بڑا مالدار تھے۔ کہتے ہیں اس لیے حضرت زماد مکہ والوں سے کہہ دیا کہ انہوں نے کہا ہم آج کے بعد آپ کو اس معیشت سے کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، بخاری شریف کے اندر آپ کے سامنے میں نے حدیث پیش کی، 4372 حدیث کا نمبر ہے، واللہ لا یاتیکم من الیمامۃ حبۃ خنت حتی یاذن فیھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آج کے بعد یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اس وقت تک تمہیں نہیں دیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہیں دیں۔ حضرت محترم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر، اور آگے چلیے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے حضرت مازن، یہ صحابی رسول ہیں، ان کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی لطف اندوز واقعہ ہے، اور دل کی زمین کے اندر اور دل کے اندر لکھنے کے مترادف ہے۔ یہ بھی دلائل النبوہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36 پر یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان اس علاقے سے بھی تعلق رکھتے تھے، اور کہتے ہیں میں بڑے کٹر قسم کا مشرک تھا، کٹر قسم کا مشرک تھا، بڑا بت پرست تھا۔ ایک خصوصی بت حضرت مازن کے پاس تھا، کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اور اس کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کی ہر وقت نگرانی کرتا تھا۔ حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے بت کے سامنے قربانی پیش کی، جس طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، اس طرح بت کے سامنے بھی بت کی عبادت کرنے والے اپنی قربانیاں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے قربانی پیش کی، ایک جانور بت کے نام پر ذبح کیا تو بت سے خود آواز آئی، بت پتھر کا تھا اور میرا خدا تھا، میں اسے خدا سمجھتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں نے سنا کہ بت کے اندر سے آواز آئی، حالانکہ وہ تو بے جان تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کو ہدایت دیں گے۔ کہتے ہیں لیکن جب وہ آواز میں نے سنی تو وہ بت کہنے لگا، کیا کہنے لگا سنیے، کہنے لگا یا مازن اقبلوا الی اقبل تسمعوا لا یجعل هذا نبی مرسل جاء بحق منزل فامن به کی تعدل عن حر نار تشعل۔ اے مازن میری بات غور سے سن۔ بت خود کہنے لگا کہ میرے سامنے تو قربانی پیش کر رہا ہے، میری بات غور سے سن، اور یہ سن کر بلا دینے والی بات نہیں ہے، یاد رکھنے والی بات ہے۔ ھذا نبی مرسل جاء بحق منزل فامن به کی تعدل عن خر نار تشعل وقودها بالجمل۔ کہتے ہیں یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں جو حق لے کر آئے ہیں، اور جو نازل کیا گیا ہے اس نبی پر، اس پر ایمان لے آؤ تاکہ اس آگ سے بچ جاؤ۔ بت خود کہنے لگا کہ جس آگ کا اور جس آگ کا ایندھن پتھر ہے، اس بت کے اندر سے جب اس طرح کی آوازیں آئی، اس بت نے تبلیغ توحید کی، یعنی عمان کا بت بولتا ہے، مکہ شریف کی خبر دیتا ہے، اور مکہ شریف میں رہنے والے مصطفیٰ کریم کی خبر دیتا ہے۔ کہتا ہے عمان میں اس بت نے اپنے پجاری کو کہا ھذا نبی مرسل، ایک نبی ہے، اس کا میلاد ہوا ہے، وہ مبعوث ہو گیا ہے، جس نے بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے اسے ان کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ بت کہنے لگا، کہا ان کے معبودوں کی عبادت کر لینی چاہیے، یعنی کہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب بت ہو کے جس نے اس وقت یہ پیغام دیا تو مازن کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میرا ہی بت مجھے تبلیغ کرنے لگا ہے کہ میری عبادت نہ کر، مصطفیٰ کے رب کی عبادت کر۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا، کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، بت بولتا نہیں تھا، آج بولتا ہے، اپنے خلاف ہی بول رہا ہے، اور مجھے چھوڑ کر اللہ مانو کی پکار کر رہا ہے کہ اللہ کو مانو، متحیر ہو جاؤ، لیکن میں نے زیادہ توجہ نہیں کی۔ کہتے ہیں میں نے توجہ نہیں کی، میں نے کہا کہنے دو، پتھر ہے کہنے دو۔ کہتے ہیں ایک دن پھر جب میں نے اس کے سامنے قربانی کی تو اس بت نے پھر مجھے آواز دی، وہی لفظ پہلے سے واضح طور پر سنائی دینے لگے۔ وہ بت پھر کہنے لگا مازن اسمی اسمی تسر زال خین وبطن شر وعیسی نبی من مدر بدین اللہ اکبر۔ کہنے لگا وہ بت دوبارہ بولا، کہنے لگا اے مازن سن تاکہ تجھے سرور ملے،
اے مازن سن، تجھے تاکہ سرور ملے، شر چھپ گیا، شر چھپ گیا اور خیر ظاہر ہو گئی نبی کی صورت میں۔ وہ عیسیٰ نبی چن من مدارا، مدر قبیلے سے ایک نبی ظاہر ہو چکے، ان کا میلاد ہو گیا۔ بدین اللہ اکبر، اللہ کے سب سے بڑے دین کو لے کر وہ ظاہر ہو چکے، اور تم جاؤ۔ حضرت ماضی کہتے ہیں میں نے دوسری بات، یہ بات جس وقت سنی تو میں نے کہا ان ھذا واللہ لعجبا، یہ عجیب بات ہے کہ ایک بے جان چیز بولتی ہے، بڑی عجیب بات ہے، اور اس انداز سے اس کا پیغام دے رہی ہے۔ اتنے میں کہتے ہیں حجاز سے ایک وفد امان میرے علاقے میں آیا، مازن کہتے ہیں میں وہاں پہ پہنچا، ان سے پوچھا تمہاری کیا خبر ہے، کیا حجاز میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ جس طرح تبدیلی کا نعرہ لگا ہوا ہے نا، کہا کیا تبدیلی آ گئی ہے کوئی؟ تو مکہ شریف میں کوئی نیا دین تو نہیں آ گیا؟ انہوں نے کہا مجھ سے خرج رجل بطعامۃ یقول لمن اتاہ اجیب داعی اللہ عز وجل، تاما سے ایک شخص ظاہر ہو گئے، اور حجاز والا جو قبیلہ تھا وہ گروہ جو گزر رہا تھا، کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ظاہر ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں لوگوں خدا کو مانو اور ایک اللہ کو مانو، اس کے سوا کسی کو نہ مانو۔ یہ میرے نبی کا پیغام ان لوگوں نے سنایا۔ حضرت مازن کہتے ہیں یقال له احمد، ان لوگوں نے مجھے نام بھی بتا دیا کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو خدا اور الہ نہ مانو، اس کا نام احمد ہے، وہ لوگوں کو رب ذوالجلال کی طرف دعوت دیتا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں مجھے جس وقت یہ پتا چلا کہ واقعی کوئی ایسی بات ہے تو مجھے اس بت کی بات پہ زیادہ یقین آ گیا، جو اپنا بت تھا، جو وہ مجھے کہہ رہا تھا حاضر نبی جو مرسل، کہ ایک نبی مرسل کا ظہور ہو چکا ہے، جاؤ تم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو۔ لہذا مازن کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا، سب سے پہلے میں نے کلہاڑا، لکڑی چیرنے والا، لکڑیاں کاٹنے والا کڑھاڑا لے کر میں نے اپنی کندھے پر اٹھایا اور لے کر میں بت کی طرف گیا اور بت کے پاس پہنچا، کیونکہ بت نے مجھے خود دعوت دی تھی۔ اس کے پاس گیا تو کہتے ہیں کسرتہ اجزازن، میں نے اسی بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ جسے میں خدا مانتا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد میں نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو گیا، چلتا چلتا میں مکہ شریف میں پہنچا۔ سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ کے چہرہ بددعا کی مجھے زیارت ہوئی، کسی معجزے کے تقاضے کے تحت اس بت کی دعوت پر جو اس نے مجھے تعارف کروایا تھا، میں نے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت مازن کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں نے کہا یا رسول اللہ صرف مشرک ہی نہیں تھا بلکہ میں بڑا ہی بگڑا ہوا انسان تھا یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں اسی روایات سنائی، کہتے ہیں میرا کردار بالکل درست نہیں تھا یا رسول اللہ، میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، پوری تفصیل سنائی کہ میرے پاس بت تھا، اس نے مجھے دعوت تھی، اس کی دعوت پر میں آپ کے پاس آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں میں اتنا بدبخت اور اتنا بگڑا ہوا انسان تھا، حضور کے سامنے اقرار جرات کرتے ہیں، کہتے ہیں انی مرہن مولہن بالتربی وشرب الخمر، کہتے ہیں شراب کا میں بڑا عادی تھا، شراب کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، میری دن رات شراب کے اندر دھند نشے میں گزرتی تھی۔ وَالْمُلُوكَ مِنَ النِّسَاءِ، اور میں عورتوں کا بڑا عاشق تھا، عورتوں کا بڑا دیوانہ تھا۔ اور کہتے ہیں وَالْخَطْ عَلَيْنَا السِّنُونَ فَأَذْهَبْنَا الْأَمْوَالَ وَأَلْأَذَنَ الزَّوَارِيَّ وَالرِّجَالَ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَذْهَبَ عَنِّي مَا أَجِدُ وَيَأْتِنِي بِالْحَيَاءِ وَيَهَبَ لِي وَلَدًا۔ کہتے ہیں ہمارے پاس قحط سالی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے یا رسول اللہ، بڑی قحط سالی تھی یا رسول اللہ، بڑے ڈالے، ہمارے پاس دو مال و دولت فنا ہو گیا تھا، اتنی قحط سالی ہو گئی، اور ہمارے چھوٹوں بڑوں کو کمزور کر دیا تھا اس وجہ سے کہ اتنے فاقے کاٹ کاٹ کے کمزور ہو گئے تھے ہم۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری موجودہ حالت کو بدل دے، میری موجودہ صورتحال کو بدل دے، شراب کا نشہ نہ کروں آج کے بعد، اور عورتوں کو تکوں نہ، عورتوں کا میں دیوانہ عاشق ہوں۔ اب سنیے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ تاکہ میرے حالات بدل جائے، مجھے اللہ حیا عطا کر دے، مجھے بیٹا عطا کر دے۔ ساتھ کہتے ہیں میں نے کہا وَيَهَبُ لِي وَلَدًا،
اور ساتھ یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کر دے، ایک تو میرا کردار صحیح ہو جائے اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، چہرے میں تبدیلی آ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، میرے نبی نے اللہ کی دربار میں درخواست پیش کی، لفظ سنیے میرے نبی کے، میرے نبی نے فرمایا اللہم ابدلہ بالطرب قراءۃ القرآن۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گانے بجانے کی جگہ تلاوت قرآن کا شرف عطا فرما، یہ آج کے بعد گانے نہ گائے، اللہ کے قرآن کی تلاوت پڑھ کیا کرے۔ کہتے ہیں جہاں یہ پہلے شراب کی محفلیں سجاتا تھا، کنجروں سے گانے سنتا تھا، اسی میں مصروف رہتا تھا، عورتوں کے دھندے میں لگا رہتا تھا، اس کو اے اللہ ہدایت دے، قرآن کا ذوق عطا فرما، وبالحرام الحلال، اے اللہ اس کو حرام کی جگہ حلال مال عطا کر، وآتیہ بالحیاء ووہب لہ ولدا صالحا، اور اس کو حیا بھی عطا کر دے اور اس کو نیک صالح بیٹا بھی عطا کر۔ سید عالم نور مجسم نے جب یہ دعا کی تو اس پہ بڑے سمجھدار لفظ ثابت ہوئے۔ پہلی ملاقات تھی کہ پہلی ملاقات میں ہی حضرت مازن اتنے سمجھدار تھے، پہلی ملاقات میں سارے کام کروا گئے، پہلی ملاقات میں بڑے مسئلے حل کروا گئے، سارے کام اور مکمل علاج کروا دیا اپنے حضور کی بارگاہ میں دعا کر کے۔ کہتے ہیں وہ خود اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ جس وقت حضور نے یہ دعا کی ہے، دعا کرنے کے بعد فَضَبَ اللَّهُ عَنِّي كُلَّ مَا كُنْتُ أَجِدُ، کئی سالوں سے جو میری پکی عادتیں تھی شراب پینے کی، میں اس سے بعد اپنے آپ کو جان نہیں چھڑا سکتا تھا، شراب جو پیتا تھا، نشے میں دھت رہتا تھا، میرے نبی علیہ السلام کے ایک جملہ بولنے کی وجہ سے وہ ساری گندی عادتیں مجھ سے دور ہو گئی، میں اب شراب میں نے چھوڑ دی۔ اور آگے کہتے ہیں فَاخْسَبَتْ عَمَّانُ وَتَزَوَّجْتُ أَرْبَعَ خَرَائِرَ وَوَهَبَ لَهُ اللَّهُ حَيَانُ الْمَازِنِ، عمال کہتے ہیں عمال خوشحال ہو گیا، میں نے 4 آزاد خواتین سے شادی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حسین و جمیل کے بیٹا بھی عطا کیا۔ حضرات محترم انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ایک دو باتیں اور بھی عرض کر کے انشاءاللہ اس حوالے سے گزارش کروں گا۔ آج بڑے افسوسناک خبر یہ ہے، ہمارے یہاں کے حاجی خورشید صاحب ان کے بڑے بھائی پنڈی خیبان سید ان کا انتقال ہو گیا ہے، 4 بجے ان کا جنازہ ہے۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ ان کے جنازے میں آپ پہنچیں، اس لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حاجی صاحب کو صبر جمیل اور ان کے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔